الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اب تک ہم نے لا الہ الا اللہ کی 4 شرطیں پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی 5ویں شرط پڑھیں گے. تو لا الہ الا اللہ کی 5ویں شرط کیا ہے؟ وہ ہے المحبت، کہ اس کلمے کی بنیاد پر محبت، اس کلمے سے محبت. اور یہ محبت جو کہ اپوزٹ ہو، منافی ہو کس کے؟ بغض کے، نفرت کے اور ناپسندیدگی کے. تو محبت کرنا، اسی کی بنیاد پر محبت کرنا اور اس کلمے سے محبت کرنا، معنی اس کا یہ ہے کہ اس کلمے کا کہنے والا بندہ، کہنے والا مومن اللہ سے محبت کرے، اس کے رسول سے محبت کرے، دین اسلام سے محبت کرے اور ان مسلمانوں سے محبت کرے جو اللہ کے حکموں کو بجا لاتے ہیں، اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں اور اللہ کے حدود میں ہی رہتے ہیں. ان سے محبت بھی کرنا. کوئی انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن مسلمانوں سے محبت نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں محبت نہیں ہے، نیک لوگوں سے وہ محبت نہیں کرتا، تو وہ لا الہ الا اللہ کی اس 5ویں شرط کو پورا نہیں کرتا ہے. تو معنی اس کا یہ ہوا بتایا گیا کہ اس کلمے کا پڑھنے والا اللہ سے محبت کرے، اس کے رسول سے محبت کرے، دین اسلام سے محبت کرے اور ان مسلمانوں سے محبت کرے جو مسلمان اللہ کے حکموں کو کے مطابق چلتے ہیں، نیکی کے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ کے حدود کی پاسداری کرتے ہیں، حدود میں رہتے ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات معنی اس کا یہ بھی ہے اور بغض رکھے، نفرت رکھے ان لوگوں سے جو لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو تسلیم نہیں کرتے یا اس عقیدے کو نہیں مانتے اور اس کے جو اپوزٹ چیز ہے اسے انجام دیتے، یعنی کفر اور شرک کرتے. آئیے دلیل دیکھتے ہیں کہ دلیل کیا ہے اس کی، اس محبت کی 5ویں شرط کی. تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ شریک بنا لیے ہیں، کچھ اس کے شریک ٹھہرا لیے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ، وہ ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. تو اس کے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو اللہ سے محبت میں بہت سخت ہیں، بہت شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو یہاں پر محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس سے معنی یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا یہ لا الہ الا اللہ کی 5ویں شرط محبت کو پورا کرتا ہے. اور جو مومن کی محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے خالص محبت ہوتی ہے، اور مشرکین کی اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت ایسی ہوتی ہے جس میں غیر اللہ اور اللہ دونوں برابر ہیں. غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ اور اللہ دونوں برابر اس محبت میں. دیکھیے آج لوگ اللہ کے شریک اور ساجی اور بنا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن جب ایسے لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت کرتے تھے، تو کہتے ہیں ان لوگوں کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا یا جب وہ داخل ہوں گے تو کہیں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین. سورہ شعراء کی یہ آیتیں ہیں کہ اللہ کی قسم ہم بہت کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اللہ کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم نے تمہیں اللہ کے برابر قرار دے دیا تھا. یعنی ہم ایسی محبت لوگوں سے محبت کر رہے تھے جن سے محبت نہیں کی جانی چاہیے تھی، اور جن سے ایسی محبت کر رہے تھے جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی. یہ اقرار ہوگا ان کا جو جہنم میں جائیں گے. یعنی دنیا میں اتنی محبت کا اظہار، اتنی محبت کرنے کے بعد جب جہنم میں وہ جانے لگیں گے تو وہ یہی کہیں گے. تو اس طرح سے یہ طے ہوا کہ لا الہ الا اللہ بندے کو اس وقت نفع دے گا جب یہ کلمہ اللہ کی محبت سے پھوٹ رہا ہو، اللہ کی محبت میں نکل رہا ہو.
اور اس کلمے کی بنیاد پر ہی محبت کی جائے، اور اس کلمے کیا جو کچھ بھی تقاضا ہے اس سے محبت کی جائے، یعنی اللہ کی توحید، دین کو اس کے لیے خالص کرنا، اور اہل توحید سے، اہل دین سے جو ہے محبت کرنا، اور ان کے لیے جو اعمال ہے ان سے محبت کرنا۔ اب دیکھیے، اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو ہمیں عملی تقاضا کرنا ہوگا، اور دوسری چیز اس کے لیے دعا بھی کرنی ہوگی، دعا بھی کرنی کی۔ آئیے ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اسألک حبک اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری محبت، کہ میں تجھ سے محبت کروں۔ اللہم انی اسألک حبک، اور سنیے، وحب من یحبک، اور میں تجھ سے وہ محبت، ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تیری محبت کہ میں تجھ سے محبت کروں، اور ایک ان لوگوں سے بھی محبت کروں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے کو پورا کرتے ہیں ان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اور تیسری محبت کیا ہے؟ وحب عمل، اور اس عمل کی محبت میں مانگتا ہوں تجھ سے، یقربنی الی حبک، جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ یہ تین محبت مانگی گئی نا، اللہ سے محبت ہو جائے مجھے، اور جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مل جائے مجھے، میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤں، اور ان اعمال سے میں محبت کرنے لگ جاؤں کہ جو عمل مجھے اللہ کی محبت کے قریب کر دیتا ہے۔ ساری محبت کا ذکر آ گیا، یہ دعا بھی یاد کر لیں اور اسے مانگا کریں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہ حلاوۃ الایمان، تین باتیں یا تین خصلت، تین عادت ایسی ہے کہ جس کسی کے اندر پائی جائے یا جس کسی کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا۔ ایمان رکھنا ایک الگ شے ہے، اور ایمان کی مٹھاس محسوس کرنا، اس کو پانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہوں گے لیکن اس ایمان کی مٹھاس انہیں نہیں ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تین باتیں اگر پیدا کر لے اپنے اندر تو اس کو ایمان کی حلاوت ملنے لگے گی۔ پہلی عادت کیا ہے؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جو اللہ اس کے رسول اس کے نزدیک تمام چیزوں سے پیارے ہو جائے، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام چیزوں سے، تمام مخلوقات سے پیارے ہو جائیں، یہ پہلی بات ہے جس سے ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ دوسری چیز، وَأَن یُمَرْعَ، آدمی کسی سے محبت کرے، لا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، صرف اللہ کے لیے محبت کرے، کسی سے دوستی، کسی سے تعلقات صرف اللہ کی بنیاد، اللہ سے محبت کی بنیاد پر کرے گا تو وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور وہ کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے، بعد اس کے کہ اللہ نے اسے کفر سے بچایا، اور کفر میں لوٹنے کو ویسے ہی ناپسند کرے، کما یکرہ ان یقذف فی النار، جس طرح سے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ کوئی شخص آگ میں ڈالا جانا، آگ میں اپنے آپ کو پھینکا جانا جس طرح ناپسند کرتا ہے، اسی طرح کفر میں لوٹنے کو اگر وہ ناپسند کرتا ہے تو یہ تیسری عادت ہو گئی جس سے ایمان کی حلاوت ملتی ہے، ایمان کی چاشنی اور مٹھاس محسوس کریں گے انسان۔ تو اگر ان تینوں عادت پر غور کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان تین عادت میں پہلی جو عادت ہے وہ اصل ہے، بنیاد ہے، اللہ اس کے رسول پیارے ہو جائے تمام دنیا سے، یہ اصل ہے، بنیاد ہے۔ دوسری اگر عادت دیکھیں گے تو یہ ایک طرح سے اس کی برانچ ہے، اس کی فرع ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ انسان محبت کرے، ہر اس چیز، کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کی لیے، اللہ کی محبت میں، ٹھیک ہے، یہ ایک۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ایک طرح سے نفی کرنے والی چیز ہے کہ انسان ناپسند کرے کفر میں لوٹنے کو، مجھے اللہ نے کفر سے بچا لیا، میں کافر نہیں، میں اللہ کا انکاری نہیں، میں ایمان والا، میں اسلام والا، اور پھر دوبارہ میں کفر میں لوٹ جاؤں، تو جیسے مجھے آگ میں ڈال دیا گیا ہو، آگ میں پھینک دیا گیا ہو، اس طرح میں وہ ناپسند کرتا ہوں، اس سے کہیں زیادہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔
تو بہرحال پورے درس کا یہ خلاصہ نکلا کہ پانچویں شرط لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ اسی کلمے سے محبت کرنا، اسی کلمے کی بنیاد پر محبت کرنا، جو اسلام کا ایک قاعدہ ہے الولاء والبراء، محبت کرنا اور نفرت کرنا، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ نہیں سب سے محبت کر رہے ہیں بھائی، انسانی تقاضا سب سے محبت کرو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ سے محبت کرے وہ اسی سے محبت ہے، اور جو اللہ سے بغض رکھے، اس کے احکامات پر نہ چلے، ان سے نفرت، دلی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں لا الہ الا اللہ کی پانچویں شرط کو بھی پورا کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، آمین۔